بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام تعریف، حمد و ثنا، شکر، احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برحق، جس رب نے اپنے دست قدرت سے ہمیں رمضان المبارک کا اور ایک پاکیزہ دن عطا کیا، الحمدللہ۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا 18th لیکچر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے 2 سورہ کا ملاحظہ کریں گے، سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون، اور ان کا دیکھیں گے کہ ان کے مضامین کا کیا خلاصہ ہے۔ تو سورہ حج سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نام ہے سورۃ الحج، یہ چوتھے رکوع کی دوسری آیت وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورہ میں مکی اور مدنی صورت دونوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو مفسرین ہیں ان کا اس چیز پر اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کے جو مضامین اور انداز بیاں کا یہ رنگ ہے، اس وجہ سے اس کا ایک حصہ جو ہے مکی دور کا پایا جاتا ہے، اور آخری میں اور دوسرا حصہ جو ہے مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے دونوں جو دور ہے ادوار کی خصوصیت اس میں جمع ہو گئی ہے، دونوں جو ہے ساتھ میں آ گئے ہیں، مکی دور کے بھی خصوصیات اور مدنی کی بھی۔ تو ابتدائی حصہ جو ہے اس سورہ کا، اس کا مضمون جو ہے، اس کا انداز بیان صاف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو مکہ میں نازل ہوئی سورہ ہے، اور مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ پہلے یہ نازل ہوا ہے، اور یہ حصہ ورس نمبر 24 پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ورس سٹارٹ ہوتی ہے 25 ورس، اس میں کیا کہا جاتا ہے، اس میں ایک مضمون کو ایک الگ رنگ دیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں سیدھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر آخر تک جو یہ سورہ ہے وہاں سے مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اسی کے ذکر ہے اس میں۔ تو دور نہیں، یہ جو ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ذی الحجہ میں نازل ہوا ہے، کیونکہ آیت نمبر 25 سے لے کر 41 تک اس کا جو مضمون ہے اسی بات کی نشانی دے رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ نازل کہاں پہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت وہ تھا جب مہاجرین ابھی تازہ ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے، ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو حج کے زمانے میں ان کو اپنے شہر اور حج کا اجتماع یاد آ رہا ہوگا، اور یہ بات بری طرح ان کے اندر کھل رہی ہوگی کہ مشرکین قریش نے ان پر مسجد حرام کا راستہ تک بند کر دیا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو معاہدہ بنایا گیا جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر ان پر کمپلیٹ بائیکاٹ ہو گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ اب ابھی نہیں آ سکتے یہاں نا حج مقام عمرہ وغیرہ کرنے، حج کے لیے، حج کے اہتمام کے لیے۔ تو اس زمانے میں وہ اس بات کے بھی منتظر ہوں گے اس وقت کہ جن ظالموں نے ان کو گھروں سے نکالا، مسجد حرام کی زیارت سے محروم کیا، اور اللہ کا راستہ اختیار کرنے پر ان کی زندگیاں تک دشوار کر دی، ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ان میں پہلے تو حج کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ حج کا طریقہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ دنیا میں اللہ واحد کی بندگی کی جائے، مگر آج وہاں شرک ہو رہا ہے، اور اللہ واحد کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس کے راستے بند کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے صحابہ کے ذہنوں میں یہ نا وسوسے کریٹ کر رہی تھی، یہ چیز ان کے مائنڈ میں کنٹینیوسلی اسٹرائک کر رہی تھی۔ ہم نے تو اس جگہ کے لیے اتنا یہ سہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، لیکن آج ہم پہ ہی یہ بند کر دیے گئے وہاں کے راستے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنا چاہیے جہاد کا، تاکہ ہم ان سے لڑتے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ان ظالموں کے خلاف جنگ کرے، اور انہیں بے دخل کر کے کیا کرے، ملک میں وہ نظام صالحہ قائم کرے، جس میں برائی جس میں ختم ہو جائیں گی، برائیاں دبیں گی اور نیکیاں فروغ پائیں گی۔ تو یہی چیز جو ہے یہی باتیں جو ہے انہی چیزوں کی روشنی میں یہاں پہ یہ آیتیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر دی۔
تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو پھر جنگ کی اجازت بھی دے دی گئی، اور حدیث اور سیرت کی روایت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اس کی اجازت کے فوراً بعد ہی قریش کے خلاف جو ہے عملی سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی۔ ٹھیک، تو اس سورہ کا جو مین موضوع ہے جس پہ ہمیں مباحثہ کرنا ہے، اس سورہ میں 3 گروہ مخاطب ہے، 3 گروہوں سے 3 گروپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے، مشرکین مکہ اور مسلمان اور مومنین اور صادقین۔ لیکن یہ وہ والے مسلمان تھے جن میں تھوڑا سا نا تذبذب پایا جاتا تھا۔ تو مشرکین سے خطاب کی ابتدا مکہ میں کی گئی اور مدینہ میں اس کا سلسلہ پورا کیا گیا۔ اس خطاب میں ان کو پورے زور کے ساتھ متنبہ کیا گیا کہ تم نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ اپنے بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اصرار کیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بار تمہیں سمجھانے پر بھی آپ لوگ باز نہیں آ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں پر اعتماد کر رہے ہو ابھی بھی، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہو۔ اب تمہارا انجام وہی ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس طریقے سے لوگوں نے جب کیا، انہوں نے روش اختیار کی، ان کے ساتھ ہوا ہے۔ نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے صالح ترین عنصر کو نشانہ ستم بنا کر تم نے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا جو غضب تم لوگوں پر نازل ہوگا، اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ بناوٹی جو معبود تم نے بنائے ہیں وہ تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس تنبیہ و انداز کے ساتھ افہام اور تفہیم کا اگر ہم دیکھیں نا، مطلب نچوڑ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈرا رہا ہے۔ پوری سورہ میں جگہ جگہ تذکیر اور نصیحت بھی ہے، اور شرک کے خلاف اور توحید و آخرت کے حق میں مؤثر دلائل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ پھر ایسے مسلمانوں کی طرح رخ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ کی بندگی قبول تو کر چکے تھے، مگر اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سورہ میں ان سے بھی مخاطب کیا گیا ہے، ان مسلمانوں سے بھی۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ اب اپنی جانیں نہیں جانیں نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام ہے ہی دین ہمارا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اب آپ عبد میں آ چکے ہیں، عبد والی کیٹیگری میں، یعنی آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو اب آپ کے اختیار میں اپنا آپ بھی نہیں ہے، آپ اپنے نفس کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے، آپ کو بس اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، سمعنا و اطعنا پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ان کو خطاب کرتے ہوئے سخت یہ نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت طریقے سے بتا رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آخر کیسا ایمان ہے کہ راحت مسرت عیش نصیب ہو تو اللہ تمہارا اللہ ہے اور تم اس کے بندے، لیکن جہاں پہ اللہ کی راہ میں مصیبت آئی، سختیاں جھیلنی پڑی، پھر نہ اللہ تمہارا اللہ رہا اور نہ تم اس کے بندے رہے، حالانکہ تم اپنی اس روش سے کسی ایسی مصیبت اور نقصان اور تکلیف کو نہیں ٹال سکتے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب 2 طریقوں پر کیا گیا ہے۔ ایک خطاب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی مخاطب ہے اور عرب کی رائے عام بھی، اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہے۔ پہلے خطاب میں مشرکین مکہ کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا۔ مسجد حرام مطلب کعبہ، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ اعتراض نہ صرف یہ کہ بجائے خود حق جانب تھا، بلکہ سیاسی حیثیت سے قریش کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ بھی تھا۔ اس سے عرب کے تمام جو باقی قبائل ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا گیا کہ قریش حرم کے مجاوز ہے یا مالک، یعنی خود ہی وہ جو ہے لاز بنانے لگے کہ اب ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن یہ تو کہیں تھا ہی نہیں، وہ تو بس دیکھ بھال کر رہے تھے کعبہ کی، وہ اس کے مالک تو نہیں تھے۔ اگر آج اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر وہ ایک گروہ کو جنت سے روک دیتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے، تو کیا بعید ہے کہ کل جس سے بھی ان کے تعلقات خراب ہوں گے وہ اس کو حدود حرم میں داخل ہونے سے روک دیں گے اور ان کا عمرہ و حج بند کر دیں گے۔ اب ان کے ذہنوں میں سوال سٹرائک کر گیا، یہ تو ہو گیا مسلمانوں کی بات، انہوں نے ایمان لایا اور ان کو نکال دیا گیا۔ اب اگر کچھ اور ہو گیا، کبھی اور کسی قبیلے نے کچھ بات کر دیا، ان کے سرکمسٹنسز جو ہے چینج ہو گئے، ان کے آپس میں جو کمیونیکیشنز ہیں وہ ختم ہو گئے، کن کے بیچ؟ قریش اور باقی کسی قبیلے کے بیچ، تو یہ اپنی یہ دادا گیری کریں گے اور عمرہ اور حج کرنے سے روک دیں گے سب کو۔ تو اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرفہ یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کا اذن عام دیا گیا تھا، یعنی یہ نہیں بولا گیا تھا یہ شخص کر سکتا ہے یہ نہیں، تمام دعوت یہ عام تھی۔ اور وہاں پہلے روز سے ہی مقامی باشندے اور باہر آنے والوں کے حقوق جو ہے وہ اکٹھے کر دیے تھے، یعنی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، یہاں ہی نہیں دیکھا جائے گا پہلے کون عمرہ کرے گا اس کا سٹیٹس دیکھیے، نہیں، سب ایکول تھے۔
اور پھر دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ غیر شرک کے لیے نہیں بلکہ اللہ واحد کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ اب یہ کیا غضب ہے کہ وہاں ایک خدا کی بندگی تو ہو، ممنوع اور بتوں کی پرستش کے لیے ہو پوری آزادی، یعنی اب ان کو مت دے رہے تھے کرنے اللہ کی عبادت، حالانکہ مکہ میں اس ٹائم 360 بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ دوسرے خطاب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی گئی تھی، یعنی انہیں کہا گیا کہ آپ ان سے جہاد کر سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم اقتدار حاصل کرو تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے اور اپنی حکومت میں تم کو کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی انسٹرکشنز یہاں پہ دے رہا ہے۔ یہ مضمون سورہ کے بیچ میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں، اور آخر میں گروہ اہل ایمان کے لیے مسلم کے نام کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین کون ہے؟ تم لوگ، مطلب وارث اصلی ہو آپ لوگ، تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں شہادت علی الناس کے مقام پر کھڑے ہو۔ اب تمہیں اقامت الصلاۃ، ابتدائی زکوٰۃ اور فعل الخیرات سے اپنی زندگی کو بہترین نمونے کی زندگی بنانا چاہیے۔ تو اس موقع پر سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں جو ہم نے مضمون بیان کیا، اگر ان پر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں بہت زیادہ آسانی سے سمجھنے کی میں سہولت ہو جائے گی یہ چیزیں سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی یہ سرسری تفسیر تھی اس کے بارے میں، اس کا شان نزول ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے سٹارٹ سورۃ الحج کو ان ورسز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ زلزلہ جو ہے نا یہ قیامت کی ابتدائی کیفیت میں سے ہے، اور اس کا وقت بتایا گیا ہے جب زمین جو ہے یکایک اچانک سے کیا ہوگی، پھرنی شروع ہو جائے گی، اور سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور یہ جو کچھ نشانیاں ہیں بڑے بڑے علماء نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی تفسیر بتا کر، اس کی روایت بتا کر اپنی حدیثوں میں کہا گیا کہ جب قیامت آئے گی، قرب قیامت نزدیک جب آئے گی تو زلزلے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں ہمیں ڈرا رہے ہیں، کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو۔ اور یہاں پہ خطاب ہے لوگوں سے، سارے عام لوگوں سے، تاکہ انہیں پھر سے سمجھایا جائے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ جس دن تم اسے دیکھو گے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ڈالے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، اور لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے کس کے حوالے سے؟ قیامت کے منظر کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جب قیامت نازل ہوگی، جب وہ زلزلہ آئے گا، آپ کو چھوٹی سی بات لگتی ہے، وہ وقت ایسا ہوگا، آپ دیکھیے ایک ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد سے، لیکن ایک ماں اپنے اولاد کو پہچان سے انکار کر دے گی۔ اچھا، ایک جو کنسیو کرتی ہے ایک لیڈی، جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، وہ ایکسائٹمنٹ اس کی کتنی زیادہ عروج پر ہوتی ہے، وہ کتنی خوش ہوتی ہے، لیکن قیامت کے ڈر سے وہ اپنا حمل ہی گرا دے گی۔ اتنا خوفناک منظر ہوگا قیامت کا۔ سو جسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ایک مطلب اشارہ دے رہے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے تم ہو، جس دنیا کے پیچھے تم ہو، وہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایٹ دی اینڈ ختم ہونے والی ہے، اور ایسے ختم ہونے والی ہے کہ ہوش ہی نہیں رہے گا لوگوں کو۔ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ مدہوش ہے، لیکن حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب سے شوق ہو گئے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی بابت بغیر علم کے، اور وہ اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ علم کے بغیر جو بحث ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی مجلس میں ہیں اور کسی چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اینڈ ان کیس سامنے والا جہالت کر رہا ہے، وہ نہیں مان رہا، لیکن آپ کے پاس دلیلیں بھی ہیں، لیکن سامنے والے کی جہالت بڑھ رہی ہے، سامنے والا نہیں مان رہا ہے، آپ چپ کیا کریں۔ اگر آپ کے چپ رہنے سے آپ کی عزت گر جاتی ہے اس مجلس میں، تو قیامت میں آ کے مجھ سے لے لینا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت لے لینا، اٹس ناٹ اے لٹل تھنگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ آپ بحث اوائڈ کریں، کیونکہ ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح پروف کرنا ہوتا ہے، بٹ یو آر رائٹ، آپ کے پاس دلائل ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسے ٹھیک کریں۔ اب آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے اپنا حق ادا کیا، اب وہ کتنا اس پر عمل کرے گا، وہ کتنا تحقیق کرے گا اور پھر اس چیز کو عمل آئے گا، وہ اس تک ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر ہو تم شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے تو بے شک اسی نے پیدا کیا مٹی سے پھر نطفے سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ایسے سمجھا رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا، آپ مرے ہوئے ہوتے ہو، پھر کیسے زندہ کرے گا اتنے سالوں کے بعد، تو یاد رکھو یہ وہی اللہ ہے جس نے آپ کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ دیکھیے ایک انسان جو ہے مٹی سے بنا ہوتا ہے، ایک لیڈی جو ہے مٹی سے بنی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے جو وہ میکینزم ہوتا ہے بچہ بننے کا، کھاتی بھی کیا ہے، یہ مٹی میں سے ہی آتی ہے نا، سبزی وغیرہ کھاتی ہے، نرش کرتی ہے تھرو پلیسنٹا اس بیبی کو جو اس کے وام میں ہوتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ کیسے مٹی سے پھر گوشت بنایا، پھر لوتھڑے بنائے تمہارے، پھر کیا کیا کہ تمہارے پارٹس بنائے، باڈی پارٹس بنائے، پھر ادھوری شکل سے پوری شکل دی۔ تو یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے تو مرنے کے بعد زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تم میں سے ایسے جو جھگڑا کرتے اللہ کے بابت بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی جب بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہو، جب بھی ہمیں کسی کو سمجھانا ہو تو بہتر ہے کہ پہلے ہم جھگڑا کریں نا، اور اگر کرے بحث کرنی پڑے، ہمیں اللہ کی بات بتانی پڑے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کلام سے اور ہدایت یافتہ ہو کے، ہدایت یافتہ ایک انسان کیسا ہوگا جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ایک کنارے پر، چنانچہ اگر اس کو پہنچے بلائی فائدہ تو وہ اطمینان یا مطمئن ہو جاتا ہے، قائم رہتا ہے اس پر، اور اگر اس کو پہنچے کوئی فتنہ آزمائش تو الٹ پھر جاتا ہے، اپنے منہ کے بل اس نے خسارہ اٹھایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جب ان پر تھوڑی سی بھی مشکل نازل ہوتی ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ مشکل ہٹا دیتا ہے تو یہ پھر سے وہی کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر سے ان کو بھول ہی جاتا ہے کہ آپ نے رب کو پکار رہے تھے۔ تو اس رکوع میں جو ہے اوورال یہی باتیں بتائی جا رہی ہے بار بار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بول رہے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ روکتے رہے اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، وہ جو ہم نے بنایا سب لوگوں کے لیے برابر ہے، مقیم اس میں اور باہر سے آنے والے، اور جو شخص ارادہ کرے اس میں کجروی کا ظلم سے ہم اسے چکائیں گے عذاب نہایت دردناک۔ اب یہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے، مشرکین مکہ کے لیے جو خود بنے ہوئے تھے سردار، جو خود اپنے حکم سے کیا کر رہے تھے، بیچارے مہاجرین کو یا انصار کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا یہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا گیا تھا، انہوں نے بنایا اور تب سے ہی میراث ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پہ حق نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے روکو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے اے لوگوں میں تو بس تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ اب رزق دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک انسان جدوجہد تو کرتا ہے رزق کے لیے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حلال رزق کمانے کی کوشش کرے اور اپنا ایک پرسپیکٹو یہ بنائے کہ دیکھیے ہم سب ایک اچھی لائف اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اے لائف فل آف ہیپینس، اے لائف فل آف ایوری کائنڈ آف نا، مطلب آسائش، ہر ایک چیز کی آسائش انسان چاہتا ہے کہ اسے ہو، ہر ایک چیز کی ریلیکسیشن ہو، وہ انجوائے کر سکے اپنی لائف۔ بٹ کیا ہمارے ٹائم ٹیبل میں اس سب میں ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آج اگر موت آ گئی تو ہم مرنے کے لیے پریپیئر ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جسے اپنی موت کی فکر رہے، ٹھیک ہے، جو ایسی زندگی گزارے جس کو موت یاد رہے، کیونکہ اگر ہمیں موت یاد رہے گی تو اوبویسلی ہم نیک کام کریں گے، اوبویسلی ہمیں یاد رہے گا کہ وی ہیو ٹو آنسر بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اباؤٹ آر ایکٹس جو ہم نے کیے ہوں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی پلاننگ کریں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قبر کی پلاننگ کریں کہ وہاں ہم تنے تنہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوگا ایکسیپٹ آور اعمال، تو ہمارے اعمال ہی ہماری ریوارڈ یا پنشمنٹ کا ذریعہ بنے گی۔ سو وی شوڈ میک شیور کہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایسی کون کون سی چیزیں جو ہمیں سدھار لانی ہے، تاکہ ہمیں جب بھی موت آئے وی شوڈ بی ریڈی، ہمیں ریڈی رہنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل شہید کیے گئے یا وہ مر گئے، البتہ ضرور ان کو رزق دے گا اللہ، بہت اچھا رزق، اور بلا شبہ اللہ البتہ وہی ہے بہت سب سے زیادہ رزق دینے والا، البتہ وہ ان کو ضرور داخل کرے گا اس مقام میں کہ وہ اسے پسند کریں گے، اور بے شک اور
यहाँ पे खसूसियत बयां की जा रही है मुहाजिरीन की, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से क्या की, हिजरत की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उनके लिए बेहतरीन रिज़्क है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने के लिए उनकी जन्नत में उनके लिए बाग तैयार किए गए हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा आपने कि बेशक अल्लाह ने ताबिया कर दिया आपके लिए जो कुछ ज़मीन में है और किश्तियों की जो चलती है समंदर में इसके हुक्म के साथ, और वही थामे रखता है आसमान को इससे कि वो गिर पड़े ज़मीन पर, मगर इसी के हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर अलबत्ता बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, निहायत रहने वाला है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनविजिबल पिलर से खड़ा किया हुआ ये आसमान, लेकिन ये अल्लाह ताला की ही रहमत है। ये जो आसमान है ये हम पर टूट कर गिर नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, अर्श को गिरने नहीं देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ये अपनी अक्ल से काम नहीं लेते कि इतनी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, तो ये उनकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं, इनको इल्म नहीं है इस चीज़ का। तो सूरतुल हज की लास्ट वर्सेस जो है वो किस बात पर ख़त्म होती है? इसमें भी सजदा है, आप सजदा इसमें करेंगे, सजदा तिलावत। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और तुम जिहाद करो अल्लाह की राह में जैसा कि हक़ है इसके जिहाद करने का। इसने तुम्हें पसंद किया है और नहीं इसने रखी तुम पर वो दीन में कोई तंगी। अपने बाप इब्राहिम के दीन की पैरवी करो, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान और कुरान से पहले और इस कुरान में भी, ताकि हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह तुम पर और हो जाओ तुम गवाह लोगों पर। चनाचे तुम कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और तुम मजबूती से पकड़ो अल्लाह के दीन को, वही तुम्हारा कारसाज है। बस बेहतरीन कारसाज है वो और बेहतरीन मददगार। तो ये था ओवरऑल क्रक्स जो है सूरतुल हज का, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जो मज़ामीन बयान करते हैं वो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं हम सूरतुल मोमिनून से। आयत नंबर 118 है। टोटल नंबर ऑफ आया आर 118, रुकू इसमें 6 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फ़लाह पा गए मोमिन। फ़लाह मीन्स कामयाबी। अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू करने वाले, यानी फुल अटेंशन, कॉन्शियस होना नमाज़ों में। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो लोग कि वो लगूवियात से एतराज़ बरतते, फ़ुज़ूल बातों से, जो चीज़ दुनिया में या आखिरत में फ़ायदा ना पहुँचाए। तो पहली आयत जो है ना, क़द अफ़लहल मुमिनून, ये सूरह का नाम इसी से माख़ूज़ है। और ज़माना नज़ूल जो है, अंदाज़े बयान और मज़मून दोनों से हमें ये मालूम होता है कि इस सूरह का ज़माना नज़ूल मक्का का दौर है, ठीक है, उसके बीच वाले का वो टाइम था, मुतवस्सित दौर। पस मंज़र में साफ़ महसूस होता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान सख्त कशमकश बरपा है, लेकिन अभी कुफ़ार के जुल्म सितम ने पूरा ज़ोर नहीं पकड़ा है। आयत नंबर 75 और 76 से साफ़ तौर से हमें ये शहादत मिलती है कि ये मक्का के इस कहत की शिद्दत के ज़माने में नाज़िल हुई, जो मुअतबर रिवायत की रूह से इसी दौर मुतवस्सित में बरपा हुई। अरवा बिन ज़ुबैर की एक रिवायत से मालूम होता है कि इस वक्त हज़रत उमर ईमान ला चुके थे। वो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ादिर के हवाले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल जो है नकल करते हैं। वो कहते हैं कि ये सूरह इनके सामने नाज़िल हुई। वो खुद नुज़ूल वही की कैफ़ियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होते हुए देख रहे थे। जब वही नाज़िल होती थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो बहुत पसीना आता था उन्हें, वो ब्लश हो जाते थे कि अल्लाह का कलाम छोटी बात तो नहीं है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे फ़ारिग हुए तो आपने फ़रमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयतें नाज़िल हुई है कि अगर कोई उनके मयार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने इस सूरह की इब्तिदाई आयत सुनाई, यही आयतें सुनाई। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग कि वो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरुल मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से या जिन कनीज़ों के मालिक हुए उनके हाथ, दाएँ हाथ, तो बिलाशुबा उनसे वो नहीं मलूमीन, मलामत ज़दा। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून, फिर जो तलाश करे सिवाय उसके तो यही लोग हैं हद से गुजरने वाले। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें लिमिट्स दी है कि आप पे कौन कौन सी औरत आपकी जायज़ है, हलाल है। लेकिन यहाँ पे ये भी बता रहे कि जब आप हदों से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि उस वक्त अरब का क्या रिवाज हुआ करता था, उनका बाप मर जाता था, फिर जो उनकी सौतेली माँ होती थी वो उनसे निकाह कर लेते थे। तो इन सब चीज़ों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी ममानियत लगा दी। इसके बाद ज़िक्र हो रहा है, आगाज़ कलाम इस तरह होता है कि जिन लोगों ने इस पैगंबर की बात मान ली, उनके अंदर ये
اور افسوس پیدا ہو رہے، اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت کی فلاح کے مستحق ہے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات، حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے یہ پیغمبر تم سے کہتا ہے، ان کو برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں الگ الگ ایگزامپلس دے رہے جن سے یہ روز ان کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مطلب نیچر میں ایسے ہی پیدا ہو گئی، نہیں، ان کو پیدا کرنے والے کے پیچھے ایک مصور ہے جو انہیں تصویر دیتا ہے، جو ان کے اندر روح داخل کرتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے، جو بظاہر تو قصے ہی نظر آتے ہیں، لیکن دراصل اس پیرا میں چند باتیں سامعین کو سمجھائی گئی ہیں، مطلب جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو اس کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ان کو سمجھائی گئی ہے۔ پہلا یہ کہ آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات، جو اعتراضات، جو آپ کے جو کرٹک آپ کر رہے ہو، وارد کر رہے ہو، وہ کچھ نئے نہیں ہے۔ پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے دنیا میں، جن کو تم خود جو ہے مانتے ہو، ان سب پر اس کے زمانے کے نئے جاہلوں اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا، اعتراض کیے تھے، ان کے زمانے میں بھی جاہلوں نے اعتراض کیے تھے۔ اب دیکھ لو کہ تاریخ کا کیا سبق ہے جو تمہیں بتا رہا ہے، اعتراض کرنے والے کا حق کیا تھا، برا۔ اعتراض کرنے والے برحق تھے یا انبیاء؟ کون تھے؟ سیدھی سی بات ہے، اوبیسلی اللہ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے وہ انبیاء وہ۔ اس کے بعد دوسری چیز جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب یہاں پہ وزن دیا ہے، وہ ہے توحید اور آخرت کے متعلق جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے۔ اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی جو آپ کو نہیں لگ رہی اور آپ اتنے ٹینٹرمس کر رہے ہو، مان نہیں رہے۔ تیسرا یہ کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر نہ دی اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا، وہ آخرکار تباہ ہو کر رہ گئے، یعنی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، وہ ہر درمی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ چوتھی بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ ہیں۔ اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب لوگوں کے تباہزاد ہیں، یعنی تباہزاد ہے، یہ لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اپنے وزڈم کے لیے یا اپنی فیم کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، بت بنا رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا یقیناً۔ پھر ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے اس سورہ کے ذریعے کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، آل و اولاد، حشم و خدم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان کو کام نہیں آئے گی تب تک جب تک، مطلب یہ دنیا جب تک ہے تب تک کام آئے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ انسان کو جو لے کے جائے گا اس دنیا سے فلاح پانے کے لیے، وہ کیا ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ تو اصل چیز جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں محبوب یا مغضوب ہونے کا مدار ہے، محبوب یعنی پسندیدہ، مغضوب یعنی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، وہ آدمی کا ایمان اور اس کی اللہ ترسی و راست بازی ہے، یعنی جس چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جج کرتے ہیں نا کہ ان پر میرا پیار نازل ہوگا یا میرا غضب، یہ کس چیز سے پر کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان کی۔ یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی، ان کے عالم بردار سب کے سب مکہ کے شیوخ، یعنی بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ اپنی جگہ خود یہ گھمنڈ سمجھتے تھے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے کیا ہے، وہ نیچے والی کاسٹ میں ہے۔ زیر اثر لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے اور وہ جو بڑھتے ہی چلے جا رہے، ان پر ضرور اللہ اور دیتاؤں کا کرم ہے۔ رہے یہ ٹوٹے مارے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی تو حالت خود ہی یہ بتا رہی ہے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بوائیکاٹ کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، راشن نہیں تھا، یہ درختوں کے چھالے کھاتے تھے، سوکھے بارکس کھاتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ خود بیچارے یہ ہیں مظلوم ہیں، یہ ہم پہ کیا کریں گے، مطلب ہم کیوں ان کا دین مانیں۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر نازل ہوئے ان کے پاس بھی صحیفے تھے، اور ان کی صحیفوں میں آپ کو ملیں گے پروفس کہ وہاں پہ نبی کا ذکر ہے، تو آپ اس پہ مطمئن ہو جائے، اتفاق رکھو۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ جو قحط جو تم پر نازل ہوا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، بہتر ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھل جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد سخت تر عذاب آئی۔ یعنی جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس سے پہلے قحط پڑ گیا تھا، یعنی ڈرافٹ پڑ گیا تھا، پانی کی کمی کی وجہ سے پھل پودے وغیرہ نہیں اگ رہے تھے، جانور بھی مرتے جا رہے تھے۔ پھر ان کو اثرنو ان آثار کی طرف توجہ دلائی گئی جو کائنات میں ہے اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہیں۔ ان کی آنکھیں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، جس توحید جس حیات بعد الموت کی حقیقت یہ پیغمبر آپ کو دکھا رہا ہے، حیات بعد الموت یعنی زندگی مرنے کے بعد، یہ سچ ہے۔ تمہاری عقل اور فطرت اس کی صحت و صداقت پر گواہی نہیں دیتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ یہ لوگ آپ کے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ جو اختیار کرے، آپ بھلے طریقوں میں سے مدافعت کرنا۔ یعنی پھر کیا فرق رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ انہیں بتا رہے ہیں اگر یہ کتنے بھی نیچے کیوں نہ گر جائے، لیکن آپ اپنا جو یہ آپ کی نرمی جو ہے، آپ کی صداقت جو ہے، آپ کے بات کرنے کا طریقہ جو ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رہنا چاہیے، مطلب اچھا رہنا چاہیے جیسے پہلے تھا۔ شیطان کبھی آپ کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آبادہ نہ کر پائے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، جو شیطان ہے یہ اس طریقے سے ہمارا خیر خواہ بنتا ہے، اس طریقے سے ہمیں جتلاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمیں برائی بھی اچھائی لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بدلہ لینے پہ زیادہ یہ کرتے ہیں فوکس کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی کروں گی۔ دین ڈفرینس کیا رہے گی؟ اگر آپ امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنانا بھی ہے نا اپنی زندگی میں۔ یہاں پہ ہمیں اپنے ایگو کو، اپنے پرائڈ کو تو سائڈ میں رکھنا ہے، شیلف پہ رکھنا ہے، وہاں نہیں چلے گا۔ اور جو یہ کلام ختم ہو رہا ہے، اس پر مخالفین حق و آخرت کی بعض برس سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے پیروں کے ساتھ کر رہے ہو، اس کے ساتھ حساب تم سے لیا جائے گا۔ تو یہ تھا سورۃ المومنین میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے تھے کن کن چیزوں کا۔ پہلے اتباع رسول، اللہ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے۔ دوسرا کہ توحید اور آخرت کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا الگ الگ قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جب ان کے پاس آئے ان کی قوم کے لوگ اور کہا کہ اب یہ نیا آیا ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیسے لوگ ان کے خلاف ہو گئے سارے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں دین آتا رہا اور سٹارٹنگ ٹو اینڈ ہر ایک پیغمبر نے کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہم نے آج ان 2 سورہ میں ڈسکس کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دین اور دنیا آسان بنائے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، ہمیں دنیا و آخرت کی بلندیاں، کامیابیاں نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔